بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ، ان 5 خطوط کے بارے میں آج بتا رہا ہوں، اور ان خطوط کی یہ 3 سلپیں ہیں کوریئر جو میں نے بھیجی تھی۔ اس پہ سب سے پہلے جو خط بھیجا تھا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو، دوسرے نمبر پہ ہے یہ حامد میر صاحب کو، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو ہے آرمی چیف کو، چیف آف آرمی اسٹاف افواج پاکستان کو لکھا۔ یہ ان کی ڈیٹ اور ان کی یہ کوریئر سلپ ہیں جو آج سے 4 سال پہلے میں نے بھیجی تھی، اور 4 سال سے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کے خطوط کی فوٹو کاپیاں بھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس خطوں میں نے کیا لکھا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرا نام محمد حسنین قاضی ہے۔ یہ میری 6ٹھی ویڈیو ہے، ٹوٹل 10 ویڈیوز ہیں۔ اس ویڈیوز میں نے اپنے ان 5 خطوط میں سے سب سے پہلے 2 خطوط کے بارے میں بیان کروں گا جو آج سے 4 سال پہلے لکھے تھے۔ اس وقت ابھی دنیا میں کرونا نہیں آیا تھا، ملک کی سیاسی حالات بھی ٹھیک تھے، فوج کے عمران خان کی حکومت کے ساتھ تعلقات بھی بالکل ٹھیک تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگلے 4 سالوں میں ملک کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنے والے حالات سے باخبر کرنے کے لیے اس وقت 3 متواتر خطوط لکھے۔ پہلا خط 11 دسمبر 2019 کو علماء دین میں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو لکھا۔ اس خط کا عنوان تھا ملکی نظام کی تبدیلی کے لیے تمام علماء دین سے مشورہ درکار ہے۔ یہ خط 6 نکات اور 8 صفحات پر مشتمل تھا۔ خط میں لکھی گئی خاص باتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب، یہ خط انتہائی حساس اہمیت کا حامل ہے۔ برائے مہربانی آپ خود اس خط کو پڑھ کر پھر تبلیغی مرکز ریمنڈ کے ماہانہ مشوروں میں اور مرکزی شورا میں بڑوں کو آگاہ کریں، تاکہ بڑوں کی حتمی مشورے سے آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ اس خط میں پچھلے 10 سالوں کے دوران اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعات کو ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اپنے اہم خوابوں کو جو میں نے دیکھے اور منصوبوں کے بارے میں جو میں نے بنائے، اس خط میں 10 سال کی کارگزاری بیان کی ہے۔ یہ خط پہلا جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو لکھا، اس کی یہ مختصر تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد میں نے دوسرا خط لکھا، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر چند دن بعد 28 دسمبر 2019 کو دوسرا خط حامد میر صاحب کو لکھا، تاکہ میڈیا کو بھی آنے والے حالات سے باخبر کیا جائے۔ یاد رہے اس وقت تک بھی ملک میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس خط کا مفہوم اور چند خاص باتیں میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جناب حامد میر صاحب، آپ دنیا کے وہ دوسرے شخص ہیں جنہیں میں اپنی زندگی کے اہم راز اور آنے والے حالات بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میری فیملی اور خاندان کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ میں کس نیک کام میں لگا ہوا ہوں۔ ملک اور قوم پر بدترین حالات آنے والے ہیں۔ برے حالات سے بچنے کے لیے ملکی نظام کی تبدیلی کے لیے چند تجاویز پیش کرتا ہوں۔ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے یا قومی تحریک کے ذریعے ایک نیا حکومتی نظام تشکیل دیا جائے۔ ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے، جس میں ریاست کے 4 ستون نہیں بلکہ 10 ستون ہوں، یعنی پارلیمنٹ میں صرف سیاستدان نہیں بلکہ معاشرے کے 10 مختلف اہم طبقوں کو برابر نمائندگی دی جائے، جس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہ ہو، سب مل جل کر ملک کا نظام چلائیں اور اپنے اپنے حصے کی فرائض ادا کریں۔ 3 اہم ترین کام یعنی نظام تعلیم، نظام عدل اور نظام مساوات پر بھرپور توجہ دیں، اس پر محنت اور سارا فوکس کریں۔ ہر مسئلے کا حل انہی 3 چیزوں میں ہے۔ ملک میں عیش پرستی، افسر شاہی، مفت خوری اور سود خوری کو فوری ختم کر کے مختلف محنت، ایمانداری، کفایت شعاری کو فروغ دیا جائے۔ سینٹ کو ختم کر کے ملک میں گریجویٹ نیشنل جوری کا قیام عمل میں لایا جائے اور ووٹ کا حق صرف نیشنل جوری کو ممبران کو دیا جائے، جو الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو قانون سازی و فیصلہ سازی میں نگرانی کر سکیں اور اپنی رائے دے سکیں۔ پارلیمنٹ میں ایک خاندان کے 2 فرد بیک وقت مقرر نہیں ہو سکتے۔ پارلیمنٹ کے 10 طبقے یہ ہوں گے: پہلا طبقہ آرمی، دوسرا طبقہ علماء دین، تیسرا عدلیہ، چوتھا ماہر بیوروکریٹ، پانچواں متفرق اعزازی کوٹا، چھٹا طبقہ سیاسی و سماجی لیڈران،
7वां मीडिया के नुमाइंदे, 8वां ताजर बरादरी, 9वां पब्लिक प्राइवेट मुलाजमीन और 10वां तबका एजाजी अवामी कोटा। ख़वातीन का 10% कोटा होगा। हर तबके को उससे रिलेटेड मुतल्लिका वजारतें मिलेंगी। हुकूमत और पार्लियामेंट की कार्रवाई की निगरानी नेशनल जूरी करेगी। स्केल 1 से 23 तक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को 5 बुनियादी ग्रुप में तकसीम किया जाएगा। पहला ग्रुप मेहरबान ग्रुप, स्केल 1 से 7 तक। दूसरा ज़िम्मेदार ग्रुप, स्केल 8 से 14 तक। तीसरा निगरान ग्रुप, स्केल 15 से 17 तक। चौथा अफसरान ग्रुप, स्केल 18 से 20 तक। पाँचवां सरबराहान ग्रुप, स्केल 21 से 23 तक। हर घर से एक फ़र्द लाजमी सरकारी मुलाजिम होगा। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 25,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगी। मुल्क की जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्च करना होगा। खसारे का बजट बिल्कुल ख़त्म करना होगा। इन तजावीज़ पर फौरी अमल करके आने वाले बुरे हालात से बच सकते हैं। लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं सही वक्त का इंतज़ार करने लगा। एक ख़ास बात आपको बताता हूँ, उन दिनों जियो न्यूज़ पर चलने वाले प्रोग्राम बदलती तकदीरें और ज़रा सोचिए की मुहिम ने मेरे लिए अहम किरदार अदा किया। 2010 में एक बात कहना थी जियो न्यूज़ को, जो मैं आज कहता हूँ। शुक्रिया जियो न्यूज़ और उससे वाबस्ता तमाम अफराद का। अल्लाह हाफिज़।